بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین علی۔ ناظرین کرام، آج 20 اگست ہے اور دن ہے منگل کا۔ ایک پلان انسان بناتا ہے، ایک پلان میرا رب بناتا ہے۔ انسان جتنا بھی طاقتور ہو، جس بھی بڑے عہدے پر فائز ہو، قاضی وقت ہی کیوں نہ ہو، انسان کا پلان تب تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک میرے رب کی رضا شامل نہ ہو۔ آج مجھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے وہ شعر بہت یاد آ رہا ہے۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اپنی مدت ملازمت میں توسیع کی خواہش کو لے کر اتنا گم ہو گئے تھے کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ایک فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے گلے پڑنے جا رہا ہے۔ ایک فیصلے پر آنے والا سخت ترین رد عمل قاضی صاحب کو گھر بھیج دے گا۔ آج 20 اگست ہے، منگل کا دن ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے استعفے سے متعلق اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے۔ شاہراہ دستور سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آ گئی ہے۔ پچھلے 10 سے 12 گھنٹوں کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر جو دباؤ ڈالا گیا، قاضی صاحب پر جو پریشر ڈالا گیا، اب سے کچھ دیر پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے استعفے سے متعلق امپورٹنٹ خبر سامنے آئی ہے۔ میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، اس کو آپ مکافات عمل کہیں یا اس کو آپ قدرت کا انتقام کہیں، جو بھی کہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بہت برے طریقے سے پھنس گئے ہیں، کیونکہ پچھلے کئی ماہ سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صرف ایک کوشش میں لگے تھے کہ کسی طریقے سے ان کی مدت ملازمت میں توسیع ہو جائے، کسی طریقے سے ان کو اگلے 3 سال کے لیے ایکسٹینشن مل جائے، قانون کی دھجیاں اڑائی جائیں، آئین کی دھجیاں اڑائی جائیں، ناانصافی پر مبنی فیصلے کیے جائیں، جو کچھ کیا جا سکتا ہے قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے وہ کیا جائے۔ لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگلے 3 سال تک چیف جسٹس آف پاکستان رہیں۔ اسی وجہ سے قاضی صاحب اس کوشش میں اتنے گم تھے کہ وہ یہ بھول گئے کہ ان کو اپنے فیصلوں پر رد عمل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ پچھلے 10 سے 12 گھنٹوں کے اندر چیف جسٹس کے ایسے ہی ایک متنازع کیس کے فیصلے کا اتنا سنگین رد عمل آیا کہ شارح دستور میں یہ خبریں گردش کرنا شروع ہو گئی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اب اپنی مدت ملازمت میں توسیع تو چھوڑ دیں، جو اپنی مقررہ مدت ہے یعنی 25 اکتوبر 2024 چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی مقررہ مدت بھی پوری نہیں کر سکیں گے اور پہلے ہی قاضی صاحب کو گھر بھیجا جا رہا ہے۔ یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے۔ ویسے تو پچھلے 1.5-2 ماہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑی ڈیولپمنٹس اور بڑی ہیپننگز ہو رہی ہیں، خاص طور پر 12 جولائی کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے مختصر فیصلہ سنایا تھا مخصوص نشستوں والے کیس کا، اس کے بعد سے لے کر اب تک بہت کچھ ہوا، لیکن پچھلے 12 گھنٹوں کے اندر پوری گیم الٹی پڑ گئی ہے۔ میں نے کیا کہا کہ اس کو آپ مکافات عمل کہیں یا آپ اس کو قدرت کا انتقام کہیں، کیونکہ جب آپ ناانصافی پر مبنی فیصلے کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں پر خاموش رہتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں قدرت نے آپ سے انتقام لینا ہوتا ہے، یا اس دنیا میں آپ کو دکھانا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ ناانصافی ہونے پر خاموش رہیں گے تو آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ تھا۔ جسٹس عرفان سعادت تھے اور جسٹس نعیم اختر افغان تھے۔ جسٹس نعیم اختر افغان کو تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے۔ یہ 3 رکنی بینچ تھا جس نے کچھ عرصہ پہلے مبارک ثانی کیس کا فیصلہ سنایا تھا۔ اس کیس کے فیصلے کے بعد ہی ملک بھر کی مذہبی جماعتوں اور خاص طور پر جو کریڈیبل علماء کرام ہیں ان کی جانب سے رد عمل آنا شروع ہو گیا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بارہا کہا جا رہا تھا کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کریں یا اس فیصلے کو واپس لیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کا از خود نوٹس لے اور اس فیصلے کو ریورٹ کرے، کیونکہ مبارک ثانی کیس کا فیصلہ ڈائریکٹ مسلمانوں کے جذبات سے جڑا ہوا ہے۔ سو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کو متنازع کہا جا رہا تھا۔ ملک بھر کی جتنی مذہبی تنظیمیں ہیں، جتنے کریڈیبل علماء کرام ہیں، یعنی ٹی ایل پی ہو، جماعت اسلامی ہو، جمعیت علماء اسلام فے ہو، تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں نے، تمام علماء کرام نے، یہاں تک کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس فیصلے کو متنازع قرار دیا تھا اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہا تھا کہ آپ اس کیس کے فیصلے کو واپس لیں۔ اب کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پچھلے 7-8 ماہ سے صرف 2 کوششوں میں تھے۔ پہلی کوشش یہ تھی کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں رہیں، پاکستان تحریک انصاف انتخابی میدان سے آؤٹ ہو، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ سے آؤٹ ہو، اور دوسری قاضی صاحب کی حضور والا کوشش تھی کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے۔ اور کسی کیس کے فیصلے میں قاضی صاحب کا مجھے لگتا ہے کہ انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ قاضی صاحب ہر وہ کیس میں خود بیٹھتے تھے جس
کیس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہو یا ان کی اپنی مدت ملازمت میں توسیع سے ہو، تو کہیں نہ کہیں یوں کہہ لیجئے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بھی پکڑ آنی تھی۔ پچھلے 10 سے 12 گھنٹوں کے اندر پورا پہیہ ہی الٹا گھوم گیا، پوری گیم ہی بدل گئی، ٹیبلز ٹرن ہو گئے۔ وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ختم نبوت ایک پلیٹ فارم ہے مذہبی جماعتوں کا، ایک بہت تگڑا، یوں کہہ لیجئے کہ ملک بھر میں جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں ان کا جو سب سے سٹرونگ ایک پلیٹ فارم ہے، ایک آرگنائزیشن ہے، وہ ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت والوں نے قاضی صاحب کو کافی دباؤ ڈالا، قاضی صاحب کو بار بار خطوط لکھے، درخواستیں دائر کی کہ جناب اس کیس کو جو ہے وہ ریورٹ کیا جائے، یہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر رہا ہے، مسلمانوں کو جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے۔ اس کیس کا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے دیا گیا فیصلہ، تو سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرے۔ لیکن قاضی صاحب جو ہیں وہ کیونکہ اپنی زندگی میں مگن تھے، اپنی ایکسٹینشن کے نشے میں تھے، قاضی صاحب نے ختم نبوت کی جانب سے دائر کی جانے والی درخواستوں کو نہیں سنا۔ پھر یہ ہوا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا وفود علامہ راغب نعیمی صاحب کی سربراہی میں باقاعدہ طور پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ملنے گیا اور جا کر قاضی صاحب کو یہ کہا کہ کیونکہ مسلمانوں میں اور مذہبی جماعتوں میں اور علماء کرام میں ایک غصہ بڑھتا جا رہا ہے، اس فیصلے کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی ہے، آپ اس کیس کے فیصلے کو جو ہے وہ ریورٹ کریں۔ قاضی صاحب نے علامہ راغب نعیمی صاحب کو یہ کہا کہ آپ جو اسلامی نظریاتی کونسل کا وفد میرے پاس آیا ہے، مجھے ایک درخواست لکھے، ریٹن اپلیکیشن لکھے، میں اس کے بعد جو ہے وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کروں گا یا اس معاملے کو دوبارہ جو ہے وہ اس کے اوپر غور کروں گا۔ اب قاضی صاحب پتہ نہیں کیوں اس کیس کے فیصلے کو ریورٹ کرنے کے شاید موڈ میں نہیں تھے یا جو کچھ بھی تھا، کل ختم نبوت کی جانب سے ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام، مذہبی جماعتوں کے نمائندگان اور مظاہرین کی ایک بہت بڑی تعداد سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر جمع ہو گئی۔ یعنی کل سے لے کر اب تک صورتحال جو ہے وہ ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ خراب ہوتی جا رہی ہے اور بگڑتی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو 72 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی ختم نبوت کے قائدین کی جانب سے، وہ ڈیڈ لائن بھی اب سے کچھ دیر پہلے ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قاضی صاحب کے استعفے کے حوالے سے کون سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں مظاہرین جو ہے وہ شارع دستور پر پہنچی۔ پہلے وہ جو ریڈ زون ہے، یعنی وہ تمام ایریا جو ڈی چوک کی طرف جاتا ہے، قومی اسمبلی، صدر، ایوان صدر، سپریم کورٹ آف پاکستان، ایوان وزیر اعظم، جتنا بھی وہاں پر ایریا ہے اس کو کارڈن آف کیا گیا تھا، دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ لیکن چونکہ ختم نبوت کے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر مظاہرین موجود تھے اور تمام ہی جو ہے وہ مختلف مذہبی جماعتوں کے کارکنان تھے اور اگریسو بھی بہت زیادہ تھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ ہر شخص کے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو ہر شخص جو ہے وہ ایک غصے میں نظر آ رہا تھا۔ ایک بہت بڑی تعداد اس ڈی چوک کے گیٹ کو پھلانگ کر سپریم کورٹ آف پاکستان کی عمارت کے باہر پہنچ گئے، وہاں پر جا کر احتجاج شروع کر دیا۔ اب یہ ختم نبوت جو ہے یہ کوئی ایک سیاسی یا مذہبی جماعت نہیں ہے، مختلف مذہبی جماعتوں کو ملا کر یہ ایک پلیٹ فارم بنایا گیا تھا ایسے ہی مسائل کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، اور خاص طور پر جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے، کیونکہ جب وہ بھی ناکام ہو گئے، پہلے تو اسلامی نظریاتی کونسل والے ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس گئے تھے اور جا کر ان کو سمجھایا تھا کہ اس کا رد عمل جو ہے وہ بڑا سنگین ہوگا، اس کے رد عمل کی صورت میں آپ کو گھر بھی جانا پڑ سکتا ہے، سو لہٰذا معاملات خراب ہونے سے پہلے ہی آپ جو ہیں وہ اس کیس کا نظر ثانی اپیل جو ہے وہ اٹھائیں، اس کو ٹیک اپ کریں اور اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ ریورٹ کریں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے پر اپنی وضاحت کرے۔ اس کیس کی سماعت کے دوران ہی ایک موقع کے اوپر جسٹس عرفان سعادت صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر ہاتھ بلند کر کے کلمہ حق کہا اور کہا کہ ہم سب جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کے امتی ہیں، ان کے، اور وہ آخری نبی ہیں۔ یعنی اس طرح کی باتیں جو ہے وہ جسٹس عرفان سعادت صاحب کو بھی کرنا پڑ گئی تھی، جس کی تائید کی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے، کیونکہ یہ سینسیٹیو معاملہ تھا، اس وجہ سے اس معاملے کا رد عمل بھی اتنا ہی سینسیٹیو تھا اور بڑھتا رہا۔ اب قاضی صاحب جو ہیں ان کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ یہ فیصلہ ان کے اتنے زیادہ گلے پڑ جائے گا۔ اب پچھلے 12-14 گھنٹوں کے اندر جو شرح اقتدار کی صورتحال تھی، ختم نبوت کے قائدین کی جانب سے قاضی صاحب کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ 72 گھنٹوں کے اندر اندر آپ یا تو اپنے اس کیس کے فیصلے کی وضاحت کیجئے یا پھر آپ مستعفی ہو جائیں۔ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے استعفے سے کم جو ہے وہ کسی ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا تحریک لبیک پاکستان کے ایک رہنما ہیں ظہیر الحسن شاہ صاحب، میرا خیال ہے ان کا نام ہے، انہوں نے کچھ دن پہلے ایک فتویٰ بھی دیا تھا قاضی صاحب کے متعلق، گو کہ خبریں تھیں کہ ان کو شاید گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن ٹی ایل پی کے ذرائع کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ بہرحال اس کیس کو لے کر ہی مذہبی جماعتیں اور علماء کرام جو ہیں وہ قاضی صاحب سے سخت نالاں تھے
اور اب پہلی دفعہ مذہبی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ ایک بہت بڑی تعداد میں سڑکوں پر آ چکے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب مذہبی جماعتیں سڑکوں پر آ جائیں یا ان کے کارکنان سڑکوں پر آ جائیں تو پھر صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے کل پولیس نے اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو بہت بڑی تعداد میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر موجود تھے، شارع دستور پر موجود تھے، وہ ان کو نہیں روک سکے۔ اب سے کچھ دیر پہلے کی یہ اطلاع ہے کہ مظاہرین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ پہلے یہ صرف ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، اب ٹی ایل پی کے لوگ بھی وہاں آنا شروع ہو چکے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے کارکنان بھی اس جو پروٹیسٹ ہے اس کو جوائن کر سکتے ہیں، پھر جماعت اسلامی جو کچھ دن پہلے جنہوں نے راولپنڈی میں دھرنا دیا تھا، احتجاج کیا تھا، ان کے کارکنان بھی جو ہے وہ اس پروٹیسٹ کو جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ تو قاضی صاحب کے لیے بے انتہا مشکلات جو ہے وہ آ چکی ہے۔ اب قاضی صاحب کے جو استعفے کی خبریں ہیں جو پچھلے چند گھنٹوں سے شہر اقتدار میں گردش کر رہی ہیں، ان خبروں میں کیا حقیقت ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر اتنا پریشر آ چکا ہے، قاضی صاحب کے اوپر اتنا دباؤ آ چکا ہے کہ قاضی صاحب نے خود مستعفی ہونے پر غور شروع کر دیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ قاضی صاحب خود استعفیٰ دے کر، اب یہ خبریں ہیں، یہ افواہیں ہیں، کیا سرائیاں ہیں شہر اقتدار کے اندر، کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شاید خود استعفیٰ دے کر ایک تاثر دینے کی کوشش کریں، کہ کیونکہ وہ تمام تر کیسز کے فیصلے ابھی محفوظ تھے جن کے فیصلے آئندہ آنے والے دنوں میں قاضی صاحب نے سنانے تھے، لیکن ایک مذہبی جماعت کے دباؤ پر، پریشر پر قاضی صاحب کو استعفیٰ دے کر گھر جانا پڑ گیا۔ تو قاضی صاحب نے اپنے قریبی جو رفقا ہیں، قریبی جو دوست ہیں، جن میں کچھ صحافی بھی شامل ہیں، کچھ سینئر صحافی بھی شامل ہیں، جن کے حوالے سے بھی کچھ دن پہلے بڑی کنٹروورسی بھی شہر اقتدار میں چلتی رہی کہ ان صحافی حضرات نے کچھ ججز صاحبان کے ساتھ تصاویر لینے کی بھی کوشش کی تھی۔ بہرحال میں نام نہیں لے رہا، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ ان صحافیوں سے بھی یہ مشورہ کیا ہے کہ یہ جو اس ٹائم صورتحال بن چکی ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اور ماضی پاکستان کا اس بات کا گواہ ہے کہ جب بھی ملک کی بڑی مذہبی جماعتیں احتجاج کرنے سڑکوں پر آتی ہیں، جب بھی علماء کرام یا کوئی مذہبی جو ہے وہ ایک اینگل دے کر کسی کے خلاف پروٹیسٹ کیا جاتا ہے، تو پھر وہ بڑا خوفناک ہوتا ہے، وہ بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ اور قاضی صاحب کو اس بات کا شاید پہلے اندازہ نہیں تھا، لیکن پچھلے 10 سے 12 گھنٹوں کے اندر جس قسم کا رد عمل اس فیصلے کے خلاف ختم نبوت کے لوگوں نے دیا، اور خاص طور پر مظاہرین نے جس قسم کے نعرے وہاں پر لگائے، جس قسم کے مطالبات کیے گئے، میں تو وہ مطالبات بھی یہاں نہیں بتا سکتا، کیونکہ ظاہر ہے جو کچھ بھی ہے، ہم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے کوڈ آف کنڈکٹ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی کسی مسلمان کی جان کے دشمن نہیں بن سکتے، کیونکہ یہ سینسٹیو معاملہ ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں بھی رپورٹنگ تھوڑی سی سینسٹیو ہو کر جو ہے وہ کچھ معلومات دے کر اور کچھ معلومات دبا کر کرنی پڑے گی۔ البتہ صورتحال اتنی سادہ نہیں ہے جتنی نظر آ رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا اس ٹائم کچھ نہیں دکھا رہا، پاکستان کا میڈیا نہیں بتا رہا کہ کتنی بڑی تعداد میں مظاہرین وہاں پر موجود ہیں، اور جس قسم کی وہاں پر نعرے بازی کی جا رہی ہے، یا جس قسم کے پلے کارڈ یا جو مطالبات یہ ختم نبوت کے مظاہرین کر رہے ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں۔ تو ہر صورت میں اگلے چند گھنٹوں کے اندر ہی اس معاملے کا کوئی حل نکالنا پڑے گا، یا تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو فوری طور پر اس کیس کو ٹیک اپ کر کے از خود نوٹس لے کر مبارک ثانی جو ہے کیس کا فیصلہ کی وضاحت کرنی پڑے گی، وہ تمام سیاسی و مذہبی جماعتیں جنہوں نے ریویو پٹیشن بھی دائر کی ہے ان کے امنگوں کے مطابق فیصلہ سنانا پڑے گا، یا پھر قاضی صاحب کے پاس ایک ہی حل ہے کہ وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں، جس کے امکانات اب بڑھ گئے ہیں، کیونکہ قاضی صاحب کا جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب ہر گزرتا دن قاضی صاحب کے اپنے لیے مشکلات جو ہے وہ کھڑی کرتا جا رہا ہے۔ پہلے تو مخصوص نشستوں والے کیس کا معاملہ تھا نا کہ قاضی صاحب اقلیت میں آ چکے تھے، اکثریت کھو چکے تھے۔ اس سارے سینیریو کے اندر آپ نے یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ اب ججز بھی قاضی صاحب کا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ یہ اس انتہائی امپورٹنٹ معاملے کے اندر، یعنی یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے، اگر اس انتہائی حساس معاملے میں بھی قاضی صاحب کے ساتھ ان کے ججز نہیں کھڑے ہوتے تو پھر سچویشن قاضی صاحب کے لیے واقعی خطرناک اور خوفناک ہو جائے گی۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ بہرحال صورتحال بگڑتی جا رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی کچھ بھی ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔